रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बेहतरीन तकरीर आज मैं ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेर रदी अल्लाह ताला अन्हो के ताल्लुक से लेके हाजिर हुआ हूँ। ना संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, ना संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आइए मैं सैयद अमीनुल कादरी की तकरीर, बेहतरीन तकरीर मैं आपके सामने लेके हाजिर हो रहा हूँ। सैयद अमीनुल कादरी ने ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेर रदी अल्लाह ताला अन्हो की शान में कितना अच्छा वाक़या बयान किया है। ख्वाजा गरीब नवाज संजरी अजमेर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी ज़िंदगी कितनी सादगी के साथ गुजारी। ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा ऐसे नहीं कहलाए, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज संजरी अजमेर रदी अल्लाह ताला अन्हो की ड्यूटी मदीने के ताजदार रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान की सरजमीन पे लगाई। और मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जब आए तो हिंदुस्तान पे अपना सिक्का गाड़ दिया और दीनो इस्लाम का परचम लहरा दिया। मेरे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कितनी सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है। आइए मुफ्ती अमीनुल कादरी का बयान सुनते हैं। इस बयान को पूरा सुनिए, इंशाअल्लाह आपकी समझ में आएगा कि ख्वाजा गरीब नवाज ने कितनी सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है। आइए सुनते हैं मुफ्ती अमीनुल कादरी के बयान को, पूरा सुनिए। अरे जो आज तुमको बसों में जगह नहीं देते अपने बासों में, वो अजमेर शरीफ सर पे फूल रखकर क्यों ले जाते हैं? गरीब नवाज की चौखट पुकार पुकार कर कह रही है, तू भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, ये तुझे बस में बाजू में जगह नहीं देता और मेरे पास फूल ला के पेश करता है। तुझ में मुझ में फर्क क्या है? मैं सच्चा मोमिन हूँ कि सरकारे गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब आपको गुस्ल दिया गया विसाल के बाद और आपका कुर्ता उतारा गया तो वो कुर्ता कई किलो का हो चुका था। उसकी वजह यह थी कि अल्लाह अकबर, मदीने मुनव्वरा से जो कुर्ता पहन कर चले थे उसी कुर्ते पर पूरी जिंदगी गुजार दी। जब वो फटा करता था तो पेवन लगा लेते थे, फटा करता था पेवन लगा लेते थे, फटा करता था पेवन लगा लेते थे। मुसलसल पेवन पर पेवन की वजह से कुर्ता तो खत्म हो गया था, पेवन ही पेवन थे। पेवन इतनी कसरत के साथ लगाए गए कि वो कुर्ता कई किलो का हो गया। लेकिन मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, ज़र्क बर्क लिबास पहनने वालों का कोई उर्स नहीं मनाता, लेकिन वो मर्द दरवेश जिसने एक लिबास पर पूरी जिंदगी गुजार दी, जब रजब का चांद तुलू होता है कोई पोस्टर नहीं छपता, कोई ऐलान नहीं होता, कोई आवाज देने वाला नहीं होता, लेकिन पूरे हिंदुस्तान से नहीं सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया से उस शाह के काफले अजमेर मुअल्ला रवाना होना शुरू हो जाते हैं। क्या सबक मिला? जिन्होंने दुनिया के लिए जिंदगी गुजारी उनकी कब्रों का निशान भी मिट गया, जिन्होंने आखिरत की तैयारी की जिंदगी खत्म होने के बाद भी कुदरत उनके डंके बजाती नजर आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने औलिया अल्लाह, नारे हैदरी। उनकी असमतों के डंके बज रहे हैं। मुझे बताओ, इस वली के नाम पे उर्स की बजाय अगर किसी के बाप के इसाले सवाब की महफिल होती तो क्या इतनी तादाद में लोग जमा होते, इतनी सर्द रात में लोग बैठते? ये क्या है? गोया कि हमें खामोश पैगाम मिल रहा है। गफलत बरतने वाले इंसान, दौलत के नशे में डूबकर खुदा को भूलने वाले इंसान, हुस्न के नशे में डूबकर गुरूर और तकब्बुर में डूबने वाले इंसान, याद रखो, अगर तुम आखिरत को फरामोश कर दोगे, अगर तुम आखिरत की तैयारी नहीं करोगे, अगर तुम दीन पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हें भुला दिया जाएगा। जिंदगी में भी लोग जलील करेंगे, जिंदगी में भी लोग रुस्वा करेंगे। मुझे बताओ तो सही, आज मुसलमान कह रहे हैं, सब मुसलमान कह रहे हैं, मौलाना हम जलील हो रहे हैं, हम रुस्वा हो रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। मुझे बताओ, बस्तियों से उठने वाला धुआं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, किसी एक मुल्क की नहीं, किसी एक रियासत की नहीं, पूरी दुनिया की बात। बस्तियों से उठने वाला धुआं,
यतीम होते हुए बच्चे, जवानी में बेवा होने वाली खवातीन, बेगौरो कफन तड़पने वाली लाशें। आज मुसलमान कहता है हम दर दर के भिखारी हैं, हम जलील किए जा रहे हैं, हम रुस्वा किए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या आज से 50 साल पहले भी यही हालात थे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। जब तक मुसलमान दीन पर अमल करता था, आखिरत की तैयारी करता था, तब तक मुसलमान जलील न था, रुस्वा न था। बल्कि हमने तो अल्लाह अकबर 50 साल पहले के हालात तो नहीं देखे, लेकिन 15 साल पहले तक देखा कि अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा है तो गैर मुस्लिम खड़े होकर ट्रेन के पास कहता है इनके आगे से मत जाना, ये नमाज पढ़ रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ जिल्लत क्यों है? जब जब आखिरत को फरामोश करोगे, जब जब दीन को पीठ के पीछे डालोगे, अल्लाह अकबर, जिल्लत मुकद्दर बन जाएगी, तबाही मुकद्दर बन जाएगी। अल्लाह अकबर, आज ज़हन ये बन रहा है दीन पर अमल करोगे तो जलील हो जाओगे। ये बातिल कुव्वतों की साजिश है। दीन पे अमल करने वाला कभी जलील हुआ था न है न हो सकता है। एक मिसाल के जरिए बताऊं, अरे जो आज तुमको बसों में जगह नहीं देते अपने बासों में, वो अजमेर शरीफ सर पे फूल रखकर क्यों ले जाते हैं? गरीब नवाज की चौखट पुकार पुकार कर कह रही है तू भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, ये तुझे बस में बाजू में जगह नहीं देता और मेरे पास फूल ला के पेश करता है। तुझ में मुझ में फर्क क्या है? मैं सच्चा मोमिन हूँ और तू मोमिन होने की एक्टिंग कर रहा है, इसलिए तू जलील और रुस्वा हो रहा है। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। गफलत गफलत और गफलत, आज हम दुनिया में डूब गए। सबसे ज्यादा तवज्जो दुनिया की तरफ, दुनिया की मोहब्बत की तरफ, आखिरत के लिए क्या? अपनी बहनों से पूछना चाहता हूं आखिरत के लिए क्या? सुन लो, दुनिया से कितना भी कमाओ, कितना भी जमाओ, कुछ नहीं लेकर जाओगे। कुरान कहता है ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। मुफस्सिरीन कहते हैं क्या ले जाओगे अपने नसीब का? कुरान कहता है नसीब तुम सिर्फ अपने नसीब का ले जाओ। नसीब का क्या ले जाओगे? कफन। कफन के सिवा कोई कुछ नहीं ले जाएगा दुनिया से। और कफन भी सोचो तो सही, कपड़े हम खरीदते हैं, 4-5 दुकानें ढूंढते हैं तो भी हमें कपड़े पसंद नहीं आते। हाय हाय, क्या मुसलमान है इंसान, कितना तू गाफिल होगा दुनिया पे डूब कर। जिस कफन को तूने आखिरी मर्तबा पहनना है वो कपड़ा सिला हुआ भी नहीं है, उसमें जेब भी नहीं है, वो तेरी पसंद का भी नहीं है। तू किसके लिए जी रहा है? 8-8 घंटे 10-10 घंटे मेहनत कर रहे हो माल कमाने के लिए, 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हो माल कमाने के लिए। मैं ये नहीं कहता माल न कमाओ, कमाओ भी, जमाओ भी, इंजॉय भी करो। लेकिन एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, मुझे बताओ, माल कमाने के लिए दिल्ली तक जाते हो, माल कमाने के लिए मुंबई तक जाते हो, माल कमाने के लिए कलकत्ता तक जाते हो, दुबई और सऊदी तक अपना वतन छोड़कर जाते हो, मुझे इस पे एतराज नहीं है। लेकिन एक बात कहता हूं, जो माल मर के घर में छोड़ के जाना है उसके लिए इतना लंबा सफर, अल्लाह अल्लाह, और जो अमल कब्र में कफन में साथ ले जाना है उसके लिए घर से मस्जिद तक भी नहीं जाते। जो नहीं ले जाना है उसके लिए इतनी मेहनत, और जो ले जाना है साथ, मेरी बात नहीं है, कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और क़यामत के दिन के लिए क्या भेज रहे हो, क्या रवाना कर रहे हो। गद कहते अरबी में आने वाले कल को। सोचिए तो सही, कुरान का एजाज क्या है गुफ्तगू करने का। ये नहीं कहा कि क़यामत के लिए क्या भेज रहे हो, क्या कहा कल के लिए क्या भेज रहे हो। तवज्जो फरमाए, गद कल के लिए क्या भेज रहे हो। ये कल कौन सा है? आज जुमेरात का दिन गुजरा, कल जुमा है। तवज्जो है आपकी, न बोलो बाबा, न बोलो, सुन लो।
बाबा सुन लो, खामोशी से सुनो। आप भी सुने बाबा, आप ही बैठ जाए, सब बैठ जाए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से सब सुन रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह आप सब पे रहम करे, तवज्जो फरमाए। आज जुमेरात का दिन गुजरा, जुमेरात का सूरज गुरूब हुआ, कल जुमा है, सुबह सूरज निकलेगा, लेकिन कल हमारी जिंदगी में जुमा आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जो यौमुल गद है यानी कल का दिन आएगा, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि सूरज निकलने से पहले किसी का इंतकाल हो जाए, हो सकता है। लोग बैठे बैठे दुनिया से चले जाते हैं, सोए के सोए रह जाते हैं, खाते खाते अटैक आ जाता है। के कल किसने देखा नहीं पता, बल्कि कल किसी की जिंदगी में आते ही नहीं। लेकिन कुरान कह रहा है यौमुल गद्र, क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या रवाना किया, उसकी तैयारी क्या की, क्या तैयारी की? क्योंकि कल का दिन आना जितना यकीनी है तुम्हारी जिंदगी में, उसकी गारंटी है या नहीं है ये तुम जानो, लेकिन क़यामत का दिन जरूर आएगा, उसमें कोई शक नहीं है, और वो सबके लिए आएगा। और वो दिन कैसा दिन है? कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह। फिर कहा जा रहा है अल्लाह से डरो, फिर कहा जा रहा है अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, कि बेशक अल्लाह तुम्हारे अमाल की खबर रखता है। क्या भेज रहे हो? आखिरत के लिए क्या भेज रहे हो? कोई आखिरत की फिक्र है हमारे पास? मैं एक मुख्तसर आपके सामने आखिरत के बारे में एक मुताला पेश करूं आपके सामने। आज हमारी कौम बेबाक है। कुछ लोग ये समझते हैं, माजरत के साथ बुरा मत मानना, कि अरे जो होगा देखा जाएगा, क़यामत में जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाई क्या देखेंगे और क्या है? कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन, कि क़यामत का दिन वो दिन होगा कि जिब्रील अमीन सारे फरिश्तों के साथ सफ बसफ अल्लाह की हैबत से थर थर कांपते होंगे। सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन थर थर कांपते होंगे, और उनमें भी कलाम करने की, बोलने की हिम्मत नहीं होगी, नहीं बोल पाएंगे। जिब्रील मासूम है, मासूमों के सरदार है। थोड़ी देर रुक कर, ठहर कर जरा गौर कर लीजिए। मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूँ, खुदारा अपने आप पे रहम कर लीजिए। अल्लाह के बंदो, गानों में, गजलों में, फिल्मों में रात के 3-3 बजे तक जिना की फिल्में देखने वालों, अगर हम लोग नेकी भी कर लें तो गौर करें क्या जिब्रील अमीन की तरह हो सकते हैं? हरगिज नहीं। बल्कि अगर मुझसे कोई पूछे कि जिसने हर नबी की जियारत की कोई ऐसी हस्ती बता दे, तो मैं बगैर किसी तकल्लुफ के जिब्रील अमीन का नाम ले सकता हूँ। ऐसी हस्ती जिसने हर नबी को देखा, हजरत आदम को, हजरत नूह को, हजरत यूसुफ को, हजरत मूसा को, और हुजूर अलैहिस्सलाम को तो बार बार देखा। उस्ताज़े ज़मन कहते हैं बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते नहीं हूँ जिब्रील सिदरा छोड़कर। मेरे भाई वहां कोई काम नहीं आएगा। जिब्रील अमीन की शान ये होगी, वो भी कलाम करने की जरूरत नहीं करेंगे। और हमारे दोस्तों और भाइयों का क्या हाल होगा? कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादहुम लिबादिन अदू, जितने तुम्हारे पक्के दोस्त हैं वो सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। माँ बेटे के काम नहीं आएगी। किस क़यामत की बात हो रही है, किस आखिरत की फिक्र की बात हो रही है? थोड़ा ठहरिए, अपने आप पर सोचिए। बहुत बड़े धोखे में हो। शैतान ने अफकार को अगवा कर लिया है, शैतान ने हमारी फिक्र को अगवा कर लिया है। क्या सोचते हो जो होगा देखा जाएगा? नहीं मेरे भाई, जरा गौर करो। रिवायतों में आता है एक माँ के पास बेटा पहुंचेगा और पहुंच कर कहेगा माँ मुझे एक नेकी दे दे, तो माँ कहेगी तू कौन है? मैं तुझे नहीं पहचानती। अल्लाह अकबर। और अगर वहां अंबिया की शान देखनी है तो एक रिवायत ये भी सुन ले। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना काब अहबार से कहते हैं ए काब, जरा मुझे ऐसी बातें सुना दो कि जिससे मेरे दिल में अल्लाह का खौफ ज्यादा हो जाए, मेरे दिल में अल्लाह की खशियत ज्यादा हो जाए। हालांकि फारूक आजम के दिल में खशियत रब्बानी का आलम ये था, अल्लाह के खौफ का आलम
عالم یہ تھا اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ رونے کی وجہ سے چہرے پر رونے کا نشان پڑ گیا تھا۔ میرے بھائیوں، جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے وہ آخرت کے لیے روتے ہیں، اور یہاں تو استنجا کی سنتیں بھی نہیں پتا، ہمیں تو 5 کلمے بھی نہیں پتا، ہمیں تو نماز روزے کے فرائض اور واجبات بھی نہیں پتا، اور ہم یہ سوچ کر بیٹھے جلسے میں آ گئے ہمیں جنت نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ ہم میں کچھ بے باک لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں امین القادری کو دیکھو جنت ملے گی، فلاں کو دیکھو جنت ملے گی۔ بڑی معذرت کے ساتھ شاید ہم اپنی قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرے بھائی، ہم جن کو دکھا کر جنت بانٹ رہے ہیں کیا ان کے خاتمہ بالخیر ہونے کی بھی کوئی گارنٹی ہمارے پاس ہے؟ اللہ اکبر۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر پہ مر سکتا ہے، لوط علیہ السلام کی ایک بیوی اللہ اکبر منافقت پہ مر سکتی ہے، ہم کون ہیں میرے بھائیوں؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے، عید کے دن رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا یا غوث الثقلین، آج تو عید کا دن ہے، رونے کا دن ہے۔ فرمایا بیٹا، جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہی دن میرے لیے عید کا دن ہوگا۔ اندازہ تو کریں، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، محبوب سبحانی، جسے قسمیں دے دے کے کھلایا پلایا جائے، جس کی شان یہ ہو سارے اقطابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، وہ ایمان پر خاتمے کے حوالے سے یوں رو رہے ہیں اور مزید فرماتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہ کرے مجھے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کفر پر مرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ولیوں کے آستانے پہ جا کے دکان مکان سائزنگ کپڑے کاروبار مانگنے والوں، کیا کبھی ہم نے ایمان پر خاتمہ بھی مانگا ہے؟ ہائے ہائے، سوچو تو صحیح، یہ سب کچھ مانگو، جو چھوڑ جانا ہے وہ مانگ رہے ہو، جو لے کے جانا ہے وہ کب مانگا ولیوں کے آستانے پر؟ غوث پاک سے لے کے غریب نواز تک، غریب نواز سے لے کے مخدوم پاک تک، مخدوم پاک سے لے کے سرکاران ماہرہ اور کالپی تک، پوچھو تو صحیح مانگتے کیا ہو وہاں آستانوں پہ جا کے، عرصوں میں جا کے مانگتے کیا؟ بلکہ اپنے علماء سے بھی کہتے ہو کاروبار کے لیے دعا کر، بالکل دعا، لیکن اللہ کے بندے ایمان پر خاتمے کی بھی تو دعا کر، ایمان پر ثابت قدمی کی بھی تو دعا کر۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، اس لیے کہ وقت زیادہ ہوا ہے مجھے بھی جانا ہے، اللہ اکبر، توجہ کرے، کعب احبار یہ تابعی ہیں اور جلیل القدر تابعی ہیں، وہ توریت انجیل کے عالم تھے۔ ان سے فاروق اعظم نے کہا کعب ذرا ایسی بات مجھے بتا کہ جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہو، مزید ہو۔ کعب احبار نے کہا امیر المومنین سن لے، شاید اسی پہ بات پوری ہو جائے، غور سے سن لے، توجہ کے ساتھ، آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، اللہ آپ سب کو جزا دے، لیکن مزید غور سے غور کرنا۔ فاروق اعظم کو کعب نے کہا امیر المومنین، جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، قیامت کے دن میدان محشر میں، تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈالی جائے گی، اللہ، اور 70,000 لگامیں ڈال کر کے اس کو کھینچ کے لایا جائے گا۔ غور کیجئے، پھر کہتے ہیں جب جہنم پہلی سانس لے گا، غور کیجئے، یہ کعب احبار کا روایت، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ روایت ہے، فاروق اعظم کے سامنے کعب احبار بیان کر رہے ہیں ان کی فرمائش پر، فرماتے ہیں جہنم جب پہلا سانس لے گا تو لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے، جب دوسرا سانس لے گا جہنم تو لوگوں کے سینے سے دل نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائے گا۔ اللہ، ابھی نمازی بے نمازی، عالم غیر عالم، نیک بد، ابھی کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ پورا محشر ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ رات رات بھر عبادت کرنے والے اس محشر کو یاد کر کے لرزہ برندام ہے۔ ارے کمال تو یہ ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا وہ ام المومنین طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق جب آخرت کو یاد کرتی ہے تو اتنا روتی ہے، راوی بیان کرتا ہے کہ جب دوپٹہ نچوڑا جاتا ہے تو آنسو ایسے ٹپکتے تھے جیسے دوپٹہ نچوڑنے میں جب دھو کے نچوڑا جاتا ہے کیسے پانی کیسے ٹپکتا ہے، ام المومنین کے آنسو ایسے ٹپکتے۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں جس کے بستر پہ پوری کائنات میں حضرت آدم سے لے کے آج تک کوئی ایسی عورت نہیں ہوئی جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا، وہ صرف ایک ہی خاتون ہے
سبحان اللہ، جن کے سبحان بارے میں اگر ہم محبت میں ڈوب کے کہیں تو یوں کہ بستر عائشہ رش کے طور ہے، رش کے طور، کیونکہ طور پر موسیٰ آتے ہیں اور بستر عائشہ پر جان موسیٰ محمد الرسول اللہ تشریف لاتے ہیں، اور طور پر توریت آتی ہے اور بستر عائشہ پہ اللہ کا قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، سیریل دیکھ کر جنت کا خواب دیکھنے والی میری بہن، بیوٹی پارلروں میں جا کر نامحرم کافروں سے چہرہ بنوانے والی میری بہن، تجھے حیا نہ آتی؟ تجھے حیا نہ؟ جس مذہب نے عورت کو مسجد میں جا کر عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی، وہ مذہب بیوٹی پارلر تک جانے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ بیوٹی پارلروں میں جا کر تم جنت کا خیال کر رہی ہو؟ کافروں سے ان کے زانووں پر ہاتھ رکھ کر کے شادی کے موسم میں مہندیاں لگوا رہی ہو، ذرا غور تو کرو، بے پردہ گھوم رہی ہو، اجنبی مردوں سے گفتگو کر رہی ہو، اجنبی مردوں سے بات چیت کر رہی ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی رنگریلیاں سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، موت کی تلوار ہم سب کے سروں پر لٹک رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں وہاں موت آ کر کے رہے گی، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تم کسی کی بھی بیوی ہو، تم کسی کی بھی بیٹی ہو، تم کسی کی بھی بہن ہو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کی عذاب کو ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا، خدا کی عذاب کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اگر میرا اللہ پہاڑوں پر اپنا عذاب نازل کر دے، پہاڑ پگھل جائیں گے۔ یہ نازک سا جسم، یہ چھوٹا سا جسم، یہ کمزور سا جسم، میں اپنے جوانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، خدا کے لیے ذرا توجہ تو کریں۔ جو جسم مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کرتا، جو جسم مکھی کا چلنا برداشت نہیں کرتا، جو جسم اللہ اکبر تیز آواز برداشت نہیں کرتا، اچانک تیز آواز آئے ہمارا کلیجہ دہل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب آواز تیز آتی ہے، پٹاخے کی آواز آتی ہے، کلیجہ دہل جاتا ہے، ہم بچک جاتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ جہنم کی آگ کی چنگاڑے، وہ جہنم کے دہتے ہوئے انگارے، ہم اس سے کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ اس کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ خدا کے لیے راتوں کو عیاشیوں میں گزارنے والوں، راتوں کو گناہوں میں گزارنے والوں، گانے سن کر، فلمیں دیکھ کر، حرام لقمے کھا کر، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈال کر، اللہ اکبر، جرائم کر کے، زنا کے اڈوں کو آباد کر کے، خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، میرا اللہ فرما رہا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما لہو من دافع، اور جب وہ عذاب دینے کا فیصلہ کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ ذرا غور کرو، سن لو، بس دل کے کانوں سے یہ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم کو لایا جائے گا قیامت کے دن 70,000 لگامیں اس کے منہ میں ڈالی جائے گی، جہنم جب دوسرا سانس لے گا تو لوگوں کے حلق کے اندر ان کے دل اٹک جائیں گے۔ ذرا غور تو کرو، کبھی سوچا، کبھی غور کیا، اگر روٹی کا ٹکڑا حلق میں اٹک جاتا ہے، ہماری سانس نہیں نکلتی، کتنی بے چینی ہوتی ہے، کتنی بے قراری ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسے محشر کہتے ہیں، اسے قیامت کہتے ہیں، جس کی تیاری کرنے کا میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے تیاری کر لو قیامت کی، قیامت کی تیاری کر لو۔ وہاں کسی کا کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کسی کی دادا گیری، بابا گیری کچھ کام نہیں آئے گا، کسی کی کوئی ڈگری کام نہیں آئے گا،
वहां सिर्फ अमल अमल ईमान ईमान अमल ईमान अमल ईमान अमल। कहा जाएगा अल्लाह क्या लाया, बता क्या लाया, अल्लाह के लिए क्या किया हमने, क्या किया बताओ। मोबाइल पर गेम खेलने वालों क्या तैयारी की, औरतों पे पाप की नजर डालने वालों क्या तैयारी, दौलत के नशे और घमंड में और गुरूर में डूबकर नमाजों को तर्क करने वालों क्या तैयारी की, मुझे बताओ क्या तैयारी की। काबे अहबार कहते सुन लो, कहते हलक में दिल अटकेंगे, क्या कैफियत होगी, क्या कैफियत। ये कोई कहानी तो नहीं, किसी मौलवी साहब की बात तो नहीं, किसी आम पीर साहब की बात तो नहीं, काबे अहबार आसमानी किताबों का खुलासा पेश कर रहे हैं। और अब उससे बड़ी बात, जब ये बात सुनी फारूक आजम ने, जिनको आका ने जन्नत की बशारत दी, वो उमर इब्ने खत्ताब जिसका जिक्र तौरात में, इंजील में, कुरान में, जिसकी शान हुजूर बयान करें, जिसकी शान जिब्रील अलैहिस्सलाम बयान करें, यहाँ तक जिब्रील अलैहिस्सलाम ने शान बयान की कि अगर मैं नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बराबर उम्र लेकर के आऊं, यानी 1000 साल की उम्र, और फारूक आजम की फजीलत बयान करूं, 1000 साल खत्म हो जाएंगे, उमर इब्ने खत्ताब की मनकबत और फजीलत खत्म नहीं हो सकती। जरा गौर तो फरमाए, वो फारूक आजम रोने लगे। हम तो अपनी कौम को अजाब की बात बताते, मेरी कौम के लड़के हंसते, जवान हंसते, मौलाना साहब लोग का काम ये नहीं भाई मरना है। जवान चले गए, पहले दुनिया में दादा आए, फिर अब्बा आए, फिर पोता आया, फिर परपोता आया। आने में तरतीब है, बोलो जाने में भी तरतीब है। पहले दादा आए तो पहले दादा ही जाएंगे, नहीं, पहले दादा आए तरतीब आने में, जाने में तरतीब नहीं है। पहले पोता भी जा सकता है, पहले अब्बा भी जा सकते हैं। क्या तैयारी की है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फारूक आजम रो पड़े ये सुनकर कि हलक में दिल अटक जाएंगे। फिर काबे अहबार ने कहा अमीरुल मोमिनीन, इसी पर बस नहीं होगा, बल्कि अमीरुल मोमिनीन जहन्नम तीसरी मर्तबा सांस लेगा। जब जहन्नम तीसरी मर्तबा सांस लेगा, अब काबे अहबार के जुमले सुनो, लरस जाओ उर्स में आने वालों, लरस जाओ, खुदा के लिए कुछ कर लो। काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जब जहन्नम तीसरी मर्तबा सांस लेगा तो दुनिया देखेगी इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा पैगंबर, अल्लाह का खलील अपने घुटने जमीन पे रख देगा, उनकी शान कयामत के दिन खलीलुल्लाह की शान, मासूम अबुल अंबिया, नबियों के बाप, खुद नबी, नबियों के बाप, मस्जिद नहीं बनाई सिर्फ काबा बनाया, जानवरों को कुर्बान नहीं किया, सिर्फ अपने इकलौते बेटे को अल्लाह की मोहब्बत में गर्दन पे छुरी रख दी, अल्लाह का खलील, अब नबियों का बाबा। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जितने नबी पैदा हुए सब औलाद इब्राहिम में पैदा हुए। अल्लाह अकबर, सारे नबियों का, अल्लाह अकबर, अक्सर नबियों का बाबा, अल्लाह अल्लाह। इब्राहिम खलील, काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन खलीलुल्लाह अपने घुटने जमीन पे रख कर कहेंगे ए अल्लाह, आज मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, आज मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आज तू मुझे अमान दे दे, बस मैं अपनी अमान चाहता हूं, बाकी कुछ नहीं। तूने मुझे खलील बनाया था मौला, सिर्फ मुझे अमान दे दे। मेरे भाइयों, हम क्यों नहीं लरसते? ये दुनिया क्या है? खेल है। कुरान कहता है दुनिया खेल है, ये खेल है, ये खेल खत्म हो, खेल खत्म होने के लिए ये खेल है, खत्म हो जाएगा। जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा, कुछ नहीं है, कब्रों का निशान भी मिट जाएगा, हड्डियां भी पिघल जाएगी। आखिरत की तैयारी न करने वालों, नमाज के लिए वक्त न निकालने वालों, अल्लाह रसूल को अपने गुनाहों से असियत पहुंचाने वालों, गौर से सुन लो, यही जिस्म होगा कब्र में जिसको कब्र के कीड़े खाए। क्या तैयारी, क्या तैयारी की? दूसरों के सामने मुत्तकी बनने वालों, क्या खुदा के सामने भी मुत्तकी बने? लोग देख रहे हो तो बड़ा लुकमा नहीं खाते कि लोगों की नजर में जलील ना हो जाए, और अल्लाह देख रहा हो तो जिना भी करते हो, अल्लाह देख रहा हो लड़कों के साथ बदकारियां करते हो, अल्लाह देख रहे औरतों पे बदनिगाही करते हो, अल्लाह देख रहे सूद के धंधे करते हो, अल्लाह देख रहा है फिर भी हराम खाते हो, अल्लाह देख रहा है झूठ बोलते हो। झूठ बोलने को तो गुनाह समझते ही नहीं। गाने फैशन हो गए, फिल्में फैशन हो गई, अल्लाह के खौफ में रोने वाली कौम अब फिल्में देखकर रो रही है, अल्लाह की खशियत में रोने वाली कौम अब सीरियल देखकर रो रही है। तबाह ना होंगे तो क्या, बर्बाद ना होंगे तो क्या होगी? इकबाल ने कहा था कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को सवाल आता है। कौम
قومیں یوں ہی برباد نہیں ہوتی، قومیں یوں ہی تباہ نہیں ہوتی۔ مسلمانوں، جب تک ہم اللہ کے خوف سے روتے رہے، خدا نے آنکھوں میں اتنی چمک عطا کی تھی کہ کوئی مائی کا لال ہماری آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے گھور نہیں سکتا تھا۔ جب سے ہم نے زنا کی فلمیں دیکھنا شروع کیا، جب سے ہم نے فلمیں دیکھنا شروع کیا، جب سے میری قوم نے آنکھوں کا مس یوز کیا، غلط استعمال کیا، آج مسلمان ذلیل ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ کروڑوں کی تعداد میں ہے، پھر بھی بے اثر ہے، کوئی اثر نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ مائیں آج کوئی صلاح الدین ایوبی کو کیوں جنم نہیں دے پا رہی ہے؟ کیوں؟ صلاح الدین کو جنم دینے کے لیے کوئی متقی ماں چاہیے، کوئی پرہیزگار ماں چاہیے، ایسی ماں چاہیے جو بے وضو اپنے بچوں کو دودھ نہ پلاتی ہو۔ آج بہنیں سیریل دیکھ کے دودھ پلائے گی تو صلاح الدین کیسے پیدا ہوگا؟ صلاح الدین نہیں پیدا ہوگا، غدار دین پیدا ہوگا، دین کا مذاق اڑانے والا پیدا ہوگا۔ یاد رکھنا، دھتوروں کے پودوں پر کبھی پھول نہیں کھلا کرتے، ہمیشہ گلاب کے پودوں پر گلاب کھلتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے نیک ہوں، تم کب نیک بنو گے؟ حالات یہ ہے کہ ہمیں کلمہ نہیں آتا، ہمارے یہاں ولی پیدا ہو، ہمارے یہاں قطب پیدا ہو، ہمارے ابدال پیدا ہو، نہیں ہو سکتا۔ میں کوئی بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقائق ہے۔ سن لیجئے، بات ہو رہی تھی آخرت کی۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، ابراہیم خلیل اللہ گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے اللہ صرف میں اپنے لیے امان مانگتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ ادھر خلیل اللہ یہ کہہ رہے ہوں گے، کعب کہتے ہیں امیر المومنین، ادھر کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے اے اللہ تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا تھا، تو مجھ سے باتیں کرتا تھا، تو مجھ سے گفتگو کرتا تھا۔ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اے موسیٰ ذرا طور کے دائیں طرف آ تاکہ تجھ سے راز کی باتیں کروں، تجھ سے سرگوشی کروں۔ کلیم اللہ کہیں گے مولا تو مجھے بلا بلا کر پیار کی باتیں کرتا تھا، مولا اسی شان کلیمی جو تو نے دی تھی، اسی شان کلیمی کا واسطہ آج تیرا کلیم تیرا موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے۔ مولا مجھے امان عطا کر دے۔ یہ ان کی شان ہوگی میدان محشر میں، جہاں کے لیے ہم سوچ رہے ہوئے جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو کیا دیکھیں گے بڑا بتاؤ بھائیو کیا دیکھو گے؟ اللہ اکبر۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، اتنا ہی نہیں، جب خلیل اللہ اور کلیم اللہ کی یہ شان ظاہر ہوگی، اس وقت کلمت اللہ عیسیٰ بن باپ کے کنواری بطول مریم سے پیدا ہونے والے پاک عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک کے کہیں گے اے اللہ آج عیسیٰ اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا۔ یہ محشر ہے، قیامت ہے، جس کو بھول گئے۔ قرآن کہہ رہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ سن لو، کلمت اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، مولا مجھے اب امان دے دے، مجھے صرف امان مجھے دے دے۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم بہت روئے، تو کعب احبار نے بات کیسے مکمل کی اس کو سن لیں۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، سنو سنو امیر المومنین، جہنم کو سن لو، جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھولا جائے گا، جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق میں کھولا جائے گا۔ جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان کے سروں میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولنے لگے گا۔ اپوزٹ سمت کا یہ حال ہوگا۔ توجہ کرنا، بات میں اب اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ دائیں طرف، چلے میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں، دائیں طرف سیدھے ہاتھ کی طرف بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم کو کھولا جائے گا، تو الٹے ہاتھ کی طرف جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کے سروں میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولنے لگتا ہے۔ یہ اپوزٹ سمت کا حال ہوگا۔ جس کو پورا جہنم میں ڈالا جائے گا اس کا کیا حال ہوگا بتاؤ۔ پھر کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین بفرض محال اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر جائے گا قیامت کے دن، جو کہ ممکن ہی نہیں، غیر نبی کے برابر عمل کر ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ اکبر کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اگر کوئی بفرض محال 70 نبیوں کے برابر بھی قیامت میں عمل لے کر جائے گا تو وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا، کم سمجھے۔ یہ ہے محشر۔ کیا تیاری کی جوانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ نے زندگی دی ہے، تیاری کر لو، آج توبہ کر،
अपने अल्लाह को मानो। सबको मनाना मुश्किल है, सबसे ज्यादा आसान अगर किसी को मनाना है तो रब को। बहुत जल्दी वो मान जाता है, बहुत जल्दी वो राजी हो जाता है। आज से पहले जो किया, हम में से कोई मासूम नहीं। और ये अल्लाह वालों को, उलमा को छोड़ के कहता हूं, तुम भी गुनहगार, मैं भी गुनहगार, बल्कि मैं तो कहता हूं तुम सबसे ज्यादा गुनहगार मैं हूं। हम लोग तो जलसे में सिर्फ इस लालच पे आ जाते हैं कि चलो चल के चीख पुकार करके अल्लाह रसूल का पैगाम पहुंचा देंगे, कोई एक भी अमल कर लेगा तो उसी के सदके मेरी बख्शिश हो जाएगी। सुभान अल्लाह। वरना हम इस काबिल नहीं कि आपको कुछ सुना सके। ये आपकी मोहब्बतें कि आप हमसे सुनते हैं। बात को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ, गौर करना, तौबा कर लो। अपनी रातों में जो किया है तौबा कर लो, अल्लाह देख रहा है, सबको देख रहा है। तौबा करो, सच्ची तौबा करो, वो रहीम है, करोड़ों माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है। उसको मना लो, उससे सुलह कर लो, उससे दूर मत जाओ, उसके गजब को चैलेंज मत करो, उसके गजब को दावत मत दो, उसकी बारगाह में झुक जाओ। सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज को, सिर्फ 10 मिनट। 24 घंटे अल्लाह ने दिए हैं, 10 मिनट का टाइम एक नमाज को लगे तो 5 नमाजों के लिए सिर्फ 50 मिनट का टाइम लगता है। खुदा के लिए तैयारी कर लो, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नमाज का मामला दुरुस्त होगा, सब मामला दुरुस्त होंगे, और अगर नमाज का मामला दुरुस्त नहीं हुआ फंस जाओगे, और फंस जाओगे तो फिर फंस जाओगे। आओ मैं आपको बताऊं, तौबा करें। एक बात बताता हूं, फिर एक बात बताता हूं, बात खत्म करता हूं। तौबा करें, कितने भी पापी हो तौबा करो। अल्लाह कैसे कैसे को बख्शता है सुन लो। ना उम्मीद मत होना, उसका जलाल अपनी जगह बरहक है, उसका गजब अपनी जगह बरहक है, लेकिन वो मोहब्बत भी बहुत करता है। कोई हमसे उतना प्यार नहीं करता जितना मेरा अल्लाह प्यार करता है। अगर एक रिवायत को मैं अपने अल्फाज के जामे में एक हदीस को पेश करूं, अपने अल्फाज में बतौर मफहूम सुनो, आपको प्यार आएगा। सबकी मोहब्बत की कदर की है, रब की मोहब्बत की भी कदर करके देखो। सबसे दिल का रिश्ता जोड़ के देखा है, एक बार मेरे अल्लाह से भी अपना रिश्ता जोड़ के देखो। सबके करीब आके देखा है, एक बार अल्लाह के भी करीब आके देखो। सबसे दोस्ती करके देखा है, एक बार रब से भी दोस्ती करके देखो। हाँ, अपने मसाइल हम जैसे गुनहगारों को कहने की बजाय अपने मसाइल अल्लाह को कहना सीखो। ये हमारा मजहब यहूदी और नसरानियों का नहीं है कि फादर को साथ में ले जाना जरूरी है, राहिब को साथ में ले जाना जरूरी है, पोप को साथ में ले जाना जरूरी है। नहीं, हमारे यहाँ खुदा की बारगाह में किसी की जो है वो अल्लाह अकबर जरूरत नहीं है। बस तू पाक दिल लेके जा और उसके महबूब का वसीला लेकर के जा, फिर देख तेरी कैसी सुनी जाती है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तेरी शहरत से ज्यादा करीब है। बेशक। अपनी बात उससे कहना सीखो। रोजी नहीं है उससे कहो ना, बच्ची को रिश्ता नहीं उससे कहो ना, वो मोहब्बत करता है। करोड़ों माएं जितना एक बच्चे को प्यार नहीं कर सकती, उससे ज्यादा अल्लाह मोहब्बत करता है। कहना सीखो। कैसे कहें? आओ मैं तुम्हें तरीका बताता हूं। रिश्ता जोड़ो अपने अल्लाह से। क्या हम जैसे गुनहगारों के पीछे भाग रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन याद रखना नेकों को दुआ के लिए कहना चाहिए। मैं मना नहीं, हम जैसे गुनहगारों को ना कहा। और अल्लाह गुनहगारों की सुनता है, मेरी तो बहुत सुनता है, इसलिए कि मैं हूं बड़ा गुनहगार। रिवायतों में आया, बुजुर्गों ने कहा जब कोई नेक कहता है या अल्लाह, तो जवाब आता है लब्बैक या अब्दी। और जब गुनहगार कहता है या अल्लाह, तो 3 मरतबा जवाब आता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। फरिश्ते कहते हैं, नेक ने कहा तो 1 जवाब और पापी ने कहा तो 3 जवाब। इरशाद होता है फरिश्तों, नेक लोग कहते हैं कहीं ना कहीं नेकी जहन में रहती है, लेकिन जब पापी पुकारता है तो सिर्फ मेरे करम पे नजर करके पुकारता है, इसलिए उसको अगर गुनहगार हो तो क्या हुआ, हुजूर का वसीला दो, हुजूर के वसीले पे बिगड़ियां बनेगी। कैसे अल्लाह के साथ रिश्ता जोड़े बताता हूं। नंबर 1, पहला, जब तक मस्जिद में नहीं आओगे अल्लाह से रिश्ता नहीं जुड़ेगा। बड़ी माजरत के साथ मस्जिद में आना नहीं चाहिए। अभी जलसे में आए हो हजारों की तादाद में, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ आप आए, लेकिन मेरा कलेजा ठंडा नहीं होता जलसे में भीड़ देख के। क्यों? जब तक जलसे में जैसे आते हो वैसे फजर में मस्जिद में नहीं आओगे, हमारा कलेजा ठंडा नहीं होता। ये सियासी जलसे नहीं है कि सर दिखाए जाए, ये मजहबी जलसे। यहाँ तो 5 भी काफी है।
یہاں تو 72 کی ضرورت ہے. کیا بات ہے. کربلا والوں کے جذبے کے ساتھ 72 کی ضرورت. میں آپ سے کہتا ہوں آپ کا لباس جو ہے وہ آپ لباس اسلامی اختیار کیجیے, اسلامی لباس پہنے جیسے حضرت نماز پڑھیں. اور اگر اسلامی لباس نہیں پہنتے, یعنی یہ جو میں نے پہن رکھا ہے, آپ کسی لباس میں ہوں نماز پڑھیں. لباس کا بہانہ بنا کے نماز مت چھوڑیے, مت چھوڑیے, نماز پڑھیے. اگر آپ اتنے مصروف ہیں کہ نماز بالکل نہیں پڑھ سکتے, چھوڑیے مت, کم سے کم فرض پڑھ لیجیے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لیجیے. بیٹھ کے بھی آپ جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے, اشاروں سے پڑھ لیجیے, لیکن پڑھیے, چھوڑیے مت نماز. ایک بات آپ کو, علماء موجود ہیں, وہ بتائیں گے آپ کو کہ فاروق اعظم نے, عبداللہ ابن مسعود نے, مولا علی نے, ان بزرگوں نے بے نمازی پہ کفر کا فتویٰ دیا. اللہ. یہ جو صحابہ میں نے جن کے نام لیے, آپ سرور القلوب اور فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھیں, اس میں حوالے موجود ہیں. حالانکہ ہم حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے, تعویل کرتے ہیں, ان فتاووں کی تعویل کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے, میں ایک بات کہوں, اگر ہماری تعویل کے مطابق فیصلہ نہ ہوا اور ان کے فتووں کے مطابق فیصلہ ہوا تو ہوگا کیا, اپنا ذرا بتاؤ. غوث پاک حنبلی ہے, غوث پاک بے نمازی کو کافر کہتے ہیں, حنبلی مسلک بے نمازی کو کافر کہتے ہیں. بھائیو, قادری کس منہ سے ہیں, ہم قادری کس منہ سے ہیں. بہت میں برا آپ کو مت ماننا, کپڑا پکڑنا ہمیں قادری اس وقت تک نہیں بنا سکتا جب تک آپ نے شریعت کو نہ پکڑا ہو. کیا بات ہے, واہ واہ ہم واہ. کسی کے بھی مرید بعد میں, پہلے شریعت کے مرید. جو شریعت کا مرید ہے وہی قادری ہے, جو شریعت کا مرید ہے وہی چشتی ہے, جو شریعت کا مرید ہے وہی رضوی ہے, جو شریعت کا مرید ہے وہی اشرفی ہے, جو شریعت کا مرید ہے وہی نقشبندی ہے. جو شریعت کا مرید نہیں, پھر وہ اپنے نفس کا مرید ہے, وہ غوث پاک کا مرید کبھی نہیں ہو سکتا. بتاؤ شریعت کہاں ہے؟ چہروں پہ شریعت نظر نہیں آتی, گھروں میں شریعت نظر نہیں آتی, دسترخوان پہ شریعت نظر نہیں آتی. حتیٰ کہ ہمارے تو جلسوں میں بھی اب شریعت دھیرے دھیرے سے اٹھتی جا رہی ہے. جلسوں میں بھی شریعت نظر نہیں آ رہی. لوگ کیسے بھی آتے ہیں, کیسے ہی بیٹھتے ہیں, وہی بیٹھے بیٹھے سگریٹ پی رہا ہے, کوئی بے وضو بیٹھا ہوا. یہ وہ جلسے ہیں جس میں لوگ باوضو آتے تھے, اور جب مقرر بولتا تھا تو کبھی کبھی لوگ محفل کے اندر حضور کا دیدار کرتے, کوئی غوث پاک کا دیدار کر رہا ہے, کوئی وارث پاک کا دیدار. یہ تو ہمارے جلسے تھے. آج بتاؤ کیا ہو گیا؟ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ساقی. لیکن ہم مایوس بھی نہیں ہیں. اقبال نے کہا تھا, نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بات اینڈ کو پہنچ رہی. دیکھو, کوئی بھی مسئلہ آئے, علماء سے دعا کرو, اللہ والوں سے دعا کرو, لیکن خود بھی کرو. وجہ, اللہ والوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے, لیکن خود بھی کرو. کیونکہ میرا مسئلہ جتنا گڑ گڑا کر اللہ کے پاس رکھوں گا, اتنا میرا مسئلہ حضرت صاحب نہیں رکھ پائے. حضرت صاحب اپنا مسئلہ جتنا گڑ گڑا کے رکھیں گے, میں نہیں رکھ پاؤں گا. کیونکہ اپنی مصیبت میں جتنا میں جھج رہا ہوں, اور جو میرے دل سے فریاد نکلے گی وہ الگ ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر. لیکن سنیو, تمہیں کیا ہو گیا؟ رشتہ نہیں آ رہا بیٹی کو, امیر القادری تعویذ دے, نقیب صاحب وظیفہ بتاؤ, بلکہ وظیفہ بھی نہیں پوچھتے. کوئی وظیفہ بتا دے تو بولے ابھی چلو دوسرے حضرت کے پاس تعویذ ہی لو. ہر کام تعویذ سے نہیں بنتے. مری معذرت کے ساتھ, ناراض نہیں ہونا. تعویذ کی جگہ کام کرتا ہے, ہر جگہ تعویذ کام نہیں کرتا. اللہ ناراض ہوا ہے, رحمت روٹ گئی ہے, تعویذ کیا کام کرے گا؟ تعویذ جہاں کرتا ہے وہاں کرے گا. میں تعویذ کا منکر نہیں ہوں. جب کوئی مصیبت آئے تو اچھی طرح وضو کرو. جب سب سو جائیں, پوری مخلوق سو جائے, دو وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو. دونوں میں قل اللہ پڑھو, اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو. کیسے مانگو؟ یقین سے. جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے پورے یقین سے مانگتا ہے, اس سے زیادہ یقین سے مجھے معاف کر. اور وہ معاف کرتا ہے. کرے گا کہ نہیں شک نہیں, یقین کرے گا معاف. اس کے محبوب کا وسیلہ دیا ہے, مجھے نہیں دیکھے گا, نام محبوب کے ساتھ بخش.
یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد. واہ واہ واہ. معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور پھر اپنے اللہ سے کہو میری بگڑی بنا. کوئی عربی میں بولنے کی اگر عربی آتی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں عربی تو آتی نہیں. اپنی مادری زبان میں بولو، اپنے اللہ تنہائی میں بولو، دے مجھے تیرے محبوب کا صدقہ. جیسے آپ باتیں کرتے ہو اپنے دوستوں سے، ایسے اپنے اللہ سے کہو، مناجات کرو یقین کے ساتھ. کوئی سن رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، جواب دے رہا ہے. میں سن نہیں پا رہا ہوں. فریاد اللہ کے یہاں دعا کی قبولیت کے لیے، جملہ یاد رکھنا، اپنی ذمہ داری پہ کرو. اللہ کے یہاں دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کے یہاں دعا کی قبولیت کے لیے یقین ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ کیونکہ وہ سبحان حق اللہ سبحان العالمین کا بھی رب ہے. رشتہ جوڑو. کہاں بھٹکتے ہو؟ کدھر بھٹکتے ہو؟ آؤ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. بات اینڈ کرتے، آخری بات چلو رکھ دیتا ہوں، بات ختم. کتنا پیار کرتا ہے. معافی آج ہم سب سدھر جائیں، اللہ والے کے آستانے پہ توبہ کر کے جائیں. آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، اب نمازی بنیں گے. کسی عورت پر غلط نظر نہیں ڈالیں. کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں یا تو فوراً شادی کر لیں گے، شادی نہیں ہو سکتی تو ختم کر لیں گے. کیوں؟ لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلق رکھنا ہمارے مذہب نے نہیں دی، اجازت نہیں دی. اور ایک بات لڑکیوں کی آئیے تو عرض کروں، ہنسنے کی بات نہیں، میں کوئی غزل نہیں پڑھ رہا ہوں، نہ میں کوئی مقرر ہوں، یہ میرے دل کا درد ہے، میرے دل کی آواز ہے. اور اگر کسی کے دل کے درد پر اہل رسول پورا ہنس سکتے تو ہنسے، مجھے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں مجھے. لیکن یاد رکھنا آپ نے کسی مقرر کو نہیں، میں کوئی مقرر نہیں. میرے بزرگوں نے مجھے کہا تو کوئی مقرر نہیں، تو نے تو صرف آؤ بکا کرنا ہے، دل کی فریاد رکھنا ہے اپنی قوم کے سامنے. اور مقرروں کے پاس علم ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں. تجربہ ہوتا ہے، بولنے کا سلیقہ ہوتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں. بارگاہ غوثیت کا فقیر بے نوا ہوں، دل کا درد لے کر آیا ہوں. محسوس کر سکتے ہو تو رسول پور والوں محسوس کرو. توجہ کرو، غور کی. ایک لڑکی کی سے لوگ دوستی کرتے، ناجائز تعلق، پھر اس سے زنا بھی کر لیتے، اس کو ہرے ہرے باغ دکھاتے، پھر اس کو چھوڑ دیتے، پھر وہ بدنام ہوتی ہے، اس سے کوئی شادی نہیں کرتی، پھر وہ تڑپتی ہے. اور یاد رکھنا، زبان سے کی گئی بد دعا اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا کسی کے دل کی تڑپ برباد کرتا. اللہ. آج 70% لڑکے لڑکیوں کو جھانسا دیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اس کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پھر کسی اور طرف. کچھ لوگ 3 بچے پیدا ہونے کے بعد سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق دے دیتے. کیا دیا؟ مہر دے دیا، واپس عدت دے دیا، جہیز دے دیا، سب کچھ دیا. اس کا شباب بھی دے سکے گا، اس کا کمارا پن بھی دے سکے گا، اس کی جوانی بھی دے سکے گا. سن لو رسول پور قریب قرب و جوار سے آنے والوں، سن لو، اللہ کافروں کو تو مہلت دیتا ہے، اللہ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا. طلاق دینے والا ظالم ہے. اور حدیث پاک سنو، غور سے سنو، حدیث پاک سنو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کسی نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا. چڑیا کیا ہوتی ہے؟ چھٹاک بھر کی چڑیا. چڑیا کی کوئی حیثیت ہوتی؟ بازار میں 100-150 روپے میں چڑیا مل جاتی. بہنیں اور بچیاں بیٹھی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، ہمارا مذہب بڑا مقدس ہے بیٹیوں. موبائل کے لالچ میں، بائک پہ گھومنے کی لالچ میں، پارک میں گھومنے کی لالچ میں، گفٹ اور تحفے کی لالچ میں اپنی آبرو ضائع مت کرنا. میری قوم کی بیٹیوں، تمہاری آبرو بہت قیمتی. ایمان کے بعد سب سے قیمتی سرمایہ ایک عورت کے لیے اس کی آبرو ہے. ہمارے یہاں بیٹی جنت سے کم نہیں ہے، ہمارے یہاں عورت کا ہر روپ جنت ہے. بے شک ہمارے یہاں عورت کا ہر روپ جنت ہے. اگر وہ بیٹی کی شکل میں پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے جنت ہے. جوان ہو جائے اور شوہر کے نکاح میں آ جائے، نیک عورت شوہر کے لیے جنت. اور اگر وہ ماں بن جائے تو رسول اللہ کا فرمان، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ہمارے یہاں عورت کا ہر روپ جنت ہے. میری قوم کی بیٹیوں، فلم اور سیریل دیکھ کر اب تو تم مسلمان تو مسلمان، منکرین اسلام کا بھی ہاتھ پکڑ رہی ہو فیشن کی وجہ سے. انا للہ و انا الیہ. میں جانتا ہوں سب ایسی نہیں ہے، وہ چند ہے جو دین نہیں جانتے، جنہیں مذہب نہیں پتا، جنہیں مسلک نہیں پتا. ہاں لوگ کہتے ہیں بیٹیاں مرتد ہو رہی، مجھے یقین نہیں آتا. چند ہو رہی ہوگی، 2 4 6 لاکھوں میں نہیں ہو رہی، یہ بھی پروپیگنڈا ہے.
نفسیاتی طور پہ ہمیں متاثر کرنے کی سازش ہے. ارے جن کے کہنے پر، میڈیا والوں کے کہنے پر حمید کے چاند کا یقین نہیں کرتے، جن کے کہنے پر حمید کے چاند کے آنے کا یقین نہیں کرتے، ان کے کہنے پہ بیٹیوں کے جانے کا یقین کیسے کرنا؟ بہت اچھی بات ہے. تو میڈیا کو سن کر کے ہم کیا بکنے لگے جلسوں میں؟ کوئی بیٹی ہماری مرتد نہیں ہو رہی. ہاں 4 کہیں ہوئی ہوگی تو ہوئی ہوگی، لیکن مرتد وہ بھی وہ ہوئی ہے جن کو دین نہیں پتا تھا. ورنہ جو فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے، آج بھی وہ بھوکی رہ کر بھی اپنا ایمان بچاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس مقدس سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ حیدری. بلکہ ہمیں تو فخر ہے، اور ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں دنیا میں کسی کی ماں اتنی پارسا نہیں ہے جتنی مسلمانوں کی بیٹیاں پارسا ہیں. الحمدللہ. سبحان اللہ. رکھ دو بیٹا، بیٹھے رہو، سن لو. ایک اور نذرانہ دینا چاہتے ہو، ایک طریقہ بتاتا ہوں. نذرانہ منع نہیں کر رہا ہوں، دینے کا طریقہ بتا رہا ہوں، عمل کرو گی؟ اگر بات اچھی لگے، نذرانہ دینے کو دل چاہے، ایک جیب سے نکالنا اور دوسری جیب میں ڈال لینا، اور فجر کی نماز میں اپنی محلے کی مسجد میں جا کے نماز باجماعت ادا کرنا، اور امام صاحب سے کہنا جلسے میں گیا تھا، یہ سید کی طرف سے اور میری طرف سے آپ کو نذرانہ ہے. ارے واہ 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 واہ، یہاں لا کے مت دو. واہ واہ واہ. نذرانہ لینے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، دو، لیکن اس طرح میرے امام کے پاس پہنچے گا مجھے زیادہ خوشی ہوگی. سبحان اللہ. ہمیں دینے والے تو الحمدللہ بہت ہیں، اپنی مسجد کے اماموں کو کون دیتا ہے؟ بڑی معذرت. بہت اچھی بات ہے. اس لیے اپنے اماموں کا خیال کرو. بات میں ختم کر رہا تھا، توجہ بہت اچھے سے سنیں. میں تو کب کا ختم کر دیتا سردی کے موسم کی وجہ سے، لیکن آپ لوگ اتنے اچھے سے سن رہے ہیں کہ ایک بات کہنے کو میرا دل چاہ رہا ہے. کہہ سکتا ہوں؟ بات کیا چل رہی تھی؟ چڑیا کی بات. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا اور کھیلتے کھیلتے وہ چڑیا مر گئی ہوگی تو قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، اے اللہ اس نے مجھے میری زندگی سے کھیل کے مجھے مار ڈالا تھا. تو آقا علیہ السلام فرماتے اس دن چڑیا کی فریاد بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی. کیسی؟ بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی. بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی چڑیا کی فریاد. اور جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا، جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا اور اس کو مار ڈالا ہوگا، اس چڑیا کی زندگی سے کھیلنے کی وجہ سے اگر وہ پہاڑوں جیسے اعمال لے کر کے آیا ہے تو وہ پہاڑوں جیسے اعمال بھی اس کے اللہ ضائع کر دے گا، اور ایک چڑیا کی فریاد کی بنیاد پر اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا. اللہ اللہ اللہ. مجھے بتاؤ میری قوم کے جوانوں، جو چڑیا کی زندگی سے کھیلے وہ جہنم میں جائے گا، جو عورتوں کی زندگی کو کھلونا بنا رہا ہے. بتاؤ، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، ہم عیاشی کرنے نہیں آئے. بس بات اب اینڈ کی طرف جا رہی تھی، جو کہنا چاہ رہا تھا وہ کہہ لوں، اور بات اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر. ہر چیز کا اینڈ توبہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرمایا کرتے تھے کہ متقی لوگ اور توبہ کرنے والے دونوں کے نامہ اعمال برابر برابر ہیں. متقی کا نامہ اعمال اس لیے پاک ہے گناہ سے کہ اس نے گناہ کیا نہیں، اور توبہ کرنے والے کے نامہ اعمال میں گناہ اس لیے نہیں ہوتے کہ اس نے گناہ تو کیا تھا مگر توبہ کر لی تو اللہ نے سب مٹا دیا. اور اللہ کیسوں کو معاف کرتا ہے؟ ایک حدیث اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، سب دل کے کانوں سے بھائی بہنیں سب، لیکن توبہ کی شرط پہ، اسی شرط پہ سناؤں گا کہ توبہ کر کے جاؤ گے. کرو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. اب کوئی اٹھے گا تو نہیں، توبہ کی پوری داستان سن کے جائیں گے. فاروق اعظم اس کے راوی، بہت کم روایت ہے فاروق اعظم سے، اس کے راوی فاروق اعظم. مفہوم پیش کر رہا ہوں، حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں. فاروق اعظم راوی کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام سے ملنے گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ دروازے پر حضور کی چوکھٹ پر ایک جوان پڑا ہوا ہے اور وہ سر پہ خاک ڈال رہا ہے، اپنے سر پہ خاک، رو رہا ہے، سر پہ خاک ڈال. میں نے پوچھا حضور کی چوکھٹ پہ سر پہ خاک ڈال رہا ہے تو؟ اس نے کہا ہاں، میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں، آقا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں حضور سے ملاقات کروں.
اے عمر، اس لیے کہ حضور علیہ السلام اس وقت ظاہری طور پہ حیات تھے تو آپ امیر المومنین نہیں بنے تھے، تو اس جوان نے کہا اے عمر، خدا کے لیے ہمت نہیں ہو رہی آقا سے ملنے کی، ایک ملاقات حضور سے کرا دیں گے؟ آقا سے اجازت لے لو کہ حضور مجھے حاضری کی اجازت دے دیں۔ سرکار کی بارگاہ میں فاروق اعظم گئے، حضور ایک جوان ہے دروازے میں پڑا رو رہا ہے، سر پہ خاک ڈال رہا ہے، بہت رو رہا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ کریم آقا رحمت للعالمین نے فرمایا بلا اس کو۔ وہ جوان آیا، سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے اس کی آقا بندہ پرور غریب پرور میرے کریم آقا میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، میری مغفرت کر دے۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے اس کی سرکار میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں اپنا گناہ آپ کو بتا سکوں، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اپنا گناہ آپ کو بتا سکوں، کریم بس اتنا دعا کر کے اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا اے جوان مجھے بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے؟ اس جوان نے پھر کہا میرے بندہ پرور کریم آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے، بس حضور بہت بڑا ہے، میں کہہ نہیں سکتا، بہت بڑا ہے۔ کریم آقا نے کہا کیا تیرا گناہ زمین سے بڑا ہے؟ ہاں کہا میرا گناہ زمین سے بڑا ہے۔ تیرا گناہ سمندر کی جھاگ سے بڑا ہے؟ ہاں کہا میرا گناہ سمندر کی جھاگ سے بڑا ہے۔ تیرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ ہاں کہا میرا گناہ آسمانوں سے ہی بڑا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے ہی بڑا ہے؟ کیا تیرا گناہ خدا کی رحمت سے ہی بڑا ہے؟ مسلمان تھا، لگا نہیں آقا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، اور نہ رحمت خدا سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ حضور میرا گناہ بہت بڑا ہے لیکن خدا کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ تو پھر سرکار نے فرمایا بتا کیا کیا تاکہ میں تیرے لیے دعا کروں۔ اس نے کہا آقا وہ کم نصیب ہوں کفن چور، لوگوں کا کفن چوری کرتا تھا۔ آقا اتنے مردوں کو ننگا کیا، کفن چوری کیا، کیونکہ اس دور میں ہاتھ سے کپڑا بنا جاتا تھا، کپڑے کی بڑی قلت تھی، آج کی طرح کپڑے اتنے عام نہیں تھے، لوگ کفن بھی چوری کرتے تھے۔ آج تو شاید کوئی کفن چوری نہیں کرتا ہوگا، یہ گناہ ابھی نہیں ہوگا دنیا میں، لیکن اس وقت وہ گناہ تھا۔ حضور میں کفن چور تھا، آقا مردے ننگے کرتا تھا۔ ایک دن حسب معمول ایک قبر میں کھودنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ ایک لڑکی کی قبر تھی، بہت خوبصورت تھی وہ۔ میں نے اس کا کفن نکالا، رات کا سناٹا تھا، چاند کی چاندنی دودھیا روشنی بکھیر رہی تھی۔ وہ لڑکی جب کفن میں نکال چکا تو پھر اس کی کیا کیفیت ہوگی اب کیا بیان تو نہیں کی جا سکتی۔ تو میں نے اس کے بدن کو دیکھا، شیطان نے مجھ پہ حملہ کیا اور میں نے قبرستان میں مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ ایک مردہ لڑکی، حضور وہ لڑکی کھڑی ہو گئی، مجھے ایسا لگا وہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا اللہ تجھے برباد کرے، اللہ تجھے تباہ کرے، تو نے مجھے ناپاک کر دیا، تو نے مجھے کیا کر دیا، میرے ساتھ کیا کیا۔ اور وہ اچانک غائب ہو گئی۔ میں بھاگا، میرے کانوں میں اس کی آواز آتی ہے، میں کھا نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، میں اکیلا ہوتا ہوں تو اس کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے آقا میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، قبرستان میں مردہ لڑکی کے ساتھ مجھ سے بدکاری ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور اللہ کی مخلوق میں حضور سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو جتنا ہمارے حضور اللہ سے ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا۔ جب اس نوجوان نے کہا مردہ لڑکے کے ساتھ زنا کیا، حضور پر اللہ کا خوف غالب آ گئی، حضور پر اللہ کی خشیت طاری ہو گئی، اور حضور نے نفرت کی وجہ سے نہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے کہا اے جوان تو نے کیا کیا، اے جوان تو نے کیا، جلدی جلدی تو دور نکل، جلدی دور ہٹ، مجھے ڈر لگ رہا ہے تیری وجہ سے کہیں اللہ کا عذاب نہ آئے، آگ نہ برس پڑے، پتھر نہ برس پڑے، جلدی یہاں سے ہٹ۔ وہ جوان ہٹ گئے، جنگلوں میں چلا گیا، خاک ڈالتا، توبہ 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 توبہ، معافی معافی،
دیوانوں کی طرح پھر رہا ہے. توبہ. 40 دن گزرے. ایک دن اس ایمان افروز واقعہ مفتی سید امین القادری نے بیان کیا. ماشاءاللہ سن کے دل باغ باغ ہو گیا. کتنی سادگی کے ساتھ میرے غریب نواز نے اپنی زندگی کو گزارا ہے. ایک ہی لباس پہن کے آئے اور پہبند لگا لگا کے اسی لباس میں اپنی زندگی گزار دی. ایک ہم اور آپ ہیں کہ ہمیشہ ہمیں نیا لباس چاہیے اور قیمتی لباس چاہیے. ایسے ہی اسلام نہیں پھیلایا میرے غریب نواز نے. بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزار کر پرچم اسلام کو بھارت کی سرزمین پہ لہرایا.